نعت و کلام، منقبت و اشعار، بیانات، سوال و جواب، اسلامک معلومات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آفتاب آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی پریس کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجموعہ عاشقان رسول کی 130 حقائق صفحہ 84 تا 107 سے لیا گیا ہے۔ 60 حج کرنے والا حاضر ملاحظہ فرماتے چلیں اور دعائے اطاعت۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ 60 حج کرنے والا حاجی پڑھ یا سن لے، اسے ہر سال مقبول حج نصیب فرما اور اسے سبز غنبت کے سائے میں شہادت اور جنت البقیع میں خیر سے دفن ہونا نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 اولاد میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب بلایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ حضرت علامہ ابو الفراز عبد الرحمن بن علی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عیون الحقائق میں تحریر کرتے ہیں، ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا، لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ 4تھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزوئے حرم میں بے قرار تھا۔ ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے سرتیاب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ میری آنکھ کھلی تو دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی، میں بہت شاد و فرحان تھا۔ اچانک یاد آیا کہ میرے پاس زاد راہ یعنی سفر کا خرچ تو ہے نہیں۔ اس خیال کے آتے ہی میں غمگین ہو گیا۔ دوسری سب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب میں پھر زیارت ہوئی، لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا۔ اسی طرح تیسری رات میں خواب میں بارگاہ رسالت سے حکم ہوا تو اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے سوچا اگر مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4تھی بار خواب میں تشریف لائے تو میں اپنی مالی حالت کے متعلق عرض کر دوں گا، آیلے زر نہیں رفت سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا الہی۔ 4تھی رات پھر سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے غریب خانے میں جلوہ گری فرمائی اور ارشاد فرمایا، تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے دست بدستہ عرض کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اخراجات نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے مکان میں فلاں جگہ کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہوگی۔ اتنا فرما کر سلطان بہروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی
تو میں بہت خوش تھا۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کھوجی تو وہاں واقعی ایک قیمتی زیرہ موجود تھا، وہ بالکل صاف ستھری تھی، گویا اسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی بن موافق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حج کی شہادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے، مگر میں نہیں جانتا کہ قبول ہوئے یا نہیں۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہوئی، میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے علی بن موافق ہم نے تیری بات سن لی، کیا تو نے اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلاتے ہیں اسی کو، بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندھار دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صبر کرتے تو قدموں سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ ملاحظہ فرماتے چلے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن حنیف فرماتے ہیں میں حج کے ارادے سے چلا، بغداد پہنچنے تک حالت یہ تھی کہ لگاتار 40 دن تک کچھ نہ کھایا تھا، سخت پیاس کی حالت میں جب ایک کنویں پر گیا تو وہاں ایک ہرن پائی، ایک ہرن پانی پی رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی ہرن بھاگ کھڑا ہوا۔ جب میں نے کنویں میں جھانکا تو پانی بہت نیچے تھا اور اسے بغیر ڈول کے نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ میں یہ کہتے ہوئے چل دیا میرے مالک و مولا، میرا مرتبہ اس ہرن کے برابر بھی نہیں۔ تو مجھے پیچھے سے آواز آئی ہم نے تجھے آزمایا تھا لیکن تم نے صبر نہ کیا اور اب واپس جا، اب واپس جا اور پانی پی لے۔ جب میں گیا تو کنواں اوپر تک پانی سے بھرا ہوا تھا، میں نے خوب پیاس بجھائی اور اپنا مسکیزہ بھی بھر لیا تو غیب سے آواز آئی سنی ہرن تو مسکیزے کے بغیر آیا تھا لیکن تم مسکیزے کے ساتھ آئے ہو۔ میں راستے بھر اسی مسکیزے سے پانی پیتا اور وضو کرتا رہا مگر پانی ختم نہ ہوا۔ پھر جب حج سے واپسی ہوئی اور جامع مسجد میں داخل ہوا تو وہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا اگر تم لمحہ بھر بھی صبر کر لیتے تو تمہارے قدموں سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک طواف کرنے والے کی نرالی دعا، اسے بھی ملاحظہ فرماتے چلے۔ حضرت قاسم بن عثمان رحمت اللہ علیہ جو کہ صاحب علم و فضل اور متقی بزرگ تھے،
فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ دوران طواف صرف یہی دعا کیے جا رہا تھا، اللہم قضیت حاجت المحتاجین حاجتی لم تقضی، یعنی اے اللہ پاک تو نے سب حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما دی اور میری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ میں نے اس سے جب اس نرالی دعا کی تکرار کے بارے میں استفسار کیا تو بولا ہم 7 افراد جہاد میں گئے، غیر مسلموں نے ہمیں گرفتار کر لیا، جب بارد قتل میدان میں لائے میں نے یکایک اوپر سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں 7 دروازے کھلے ہیں اور ہر دروازے پر ایک حور کھڑی ہے، جیسے ہی ہمارے ایک رفیق کو شہید کیا گیا میں نے دیکھا کہ ایک حور ہاتھ میں رومال لیے اس شہید کی روح لینے کے لیے زمین پر اتری، اسی طرح میرے 6 رفقا شہید کیے گئے اور سب کی روحیں لینے ایک ایک حور اترتی رہی۔ جب میری باری آئی تو ایک درباری نے اپنی خدمت کے لیے مجھے بادشاہ سے مانگ لیا اور میں شہادت کی سعادت سے محروم رہ گیا۔ میں نے ایک حور کو کہتے سنا، اے محروم، آخر اس سعادت سے تو کیوں محروم رہا؟ پھر آسمان کے 7 دروازے بند ہو گئے۔ تو اے بھائی، مجھے اپنی محرومی پر سخت افسوس ہے، کاش مجھے بھی شہادت کی سعادت حاصل ہو جاتی۔ یہی وہ حاجت ہے جس کا آپ نے دعا میں سنا۔ حضرت قاسم بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ان 7 خوش نصیبوں میں سے سب سے افضل یہی 7واں ہے جو قتل سے بچ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ روح پرور منظر دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا، پھر یہ زندہ رہا اور انتہائی ذوق و شوق سے نیکیاں کرتا رہا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے۔ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، اسے بھی ملاحظہ فرماتے چلے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ حضرت ابو محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رحمان کے بھروسے پر 3 مسلمان بغیر زاد راہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے عیسائیوں کی ایک بستی میں قیام کیا۔ ان میں سے ایک کی نظر ایک خوبصورت نصرانی کرسچن عورت پر پڑی تو اس پر اس کا دل آ گیا اور وہ عاشق ہیلے بہانے سے اس بستی میں رک گیا اور دونوں حاجی آگے روانہ ہو گئے۔ اب اس عاشق نے اپنے دل کی بات اس عورت کے والد سے کی۔ اس نے کہا اس کا مہر تم نہیں دے سکو گے۔ پوچھا کیا مہر ہے؟ جواب ملا عیسائی کرسچن ہو جاؤ۔ اس بد قسمت نے عیسائیت اختیار کر کے اس عورت سے نکاح کر لیا اور 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ آخر وہ مر گیا۔ اس کے دونوں رفقا حاضر کسی سفر میں دوبارہ اسی بستی سے گزرے تو تمام حالات سے باخبر ہوئے۔ انہیں سخت افسوس ہوا جب وہ نصرانیوں یعنی عیسائیوں کے قبرستان کے قریب سے گزرے تو اس عاشق ناشاد کی قبر پر ایک عورت اور 2 بچوں کو روتے پایا۔ دونوں حاجی بھی اللہ پاک کے خفیہ تدبیر یاد کر کے رونے لگے۔ عورت نے پوچھا آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے مرنے والے کی مسلمان ہونے کی حالت میں نماز و عبادات اور زہد و تقوی وغیرہ کا ذکر کیا۔ جب عورت نے یہ سنا تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور
وہ اپنے دونوں بچوں سمیت مسلمان ہو گئی، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، کیسا دل دہلا دینے والا معاملہ ہے کہ راہ حرم کا نیک پرہیزگار مسافر یکایک عشق مجازی کے چکر میں پھنس کر دل کے ساتھ ساتھ دین بھی دے بیٹھا اور مختصر سا وقت رنگ رلیاں منا کر موت کے راستے اندھیری قبر کے سیڑھی اتر گیا۔ اسی حکایت سے درس عبرت لیتے ہوئے ہم سبھی کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ سنسنی خیز VCD یا آڈیو کیسٹ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر خرید ضرور ملاحظہ کیجیے، انشاءاللہ آپ خوف خدا سے کانپ اٹھیں گے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت بھی ہے جا تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے کاش میں بھی رونے والوں میں سے ہوتا۔ ملاحظہ فرماتے چلے دعائے عرفات میں حاجیوں کی اشک باری اور آزاری جب جاری ہوئی تو حضرت بکر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اے کاش میں بھی ان رونے والوں حاجیوں میں سے ہوتا۔ اور حضرت مطرف رحمت اللہ علیہ نے خوف خدا سے مغلوب ہو کر بطور عاجزی عرض کی، اے اللہ کریم، میری فرمانیوں کی وجہ سے ان حاجیوں کو رد نہ فرمانا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وقوف عرفات کرنے والوں کی مغفرت ہو گئی۔ ملاحظہ فرماتے چلے میرے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ نے 33 حج ادا کرنے کی شہادت پائی۔ اپنے آخری حج میں میدان عرفات کے اندر مناجات کرتے ہوئے عرض کی، یا اللہ کریم تو جانتا ہے کہ میں نے اسی عرفات میں 33 بار وقوف کیا، ایک مرتبہ اپنی طرف سے اور ایک بار اپنے ماں باپ کی جانب سے حج سے مشرف ہوا۔ یا رب کریم، یا رب کریم، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے باقی 30 حج اس شخص کو ہبہ یعنی تحفے میں کر دیے جو یہاں عرفات میں ٹھہرا، لیکن اس کا وقوف عرفات قبول نہ کیا گیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو خواب میں ندا دی گئی، اے ابن منقدر، کیا تو اس پر کرم کرتا ہے جس نے کرم پیدا کیا؟ کیا تو اس پر سخاوت کرتا ہے جس نے سخاوت پیدا فرمائی؟ تیرا رب تجھ سے فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے وقوف عرفات کرنے والوں کو عرفات پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہی بخش دیا تھا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غم حیات ابھی راحتوں میں ڈھل جائیں، غم حیات ابھی راحتوں میں ڈھل جائیں، تیری ادا کا اشارہ جو ہو گیا یاد آ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
آقا کے نام کا حج کرنے والے پر کرم بالائے کرم ملاحظہ فرماتے چلے حضرت علی بن موافق رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کئی حج کیے. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا اے ابن موافق کیا تم نے میری طرف سے حج کی؟ میں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا تم نے میری طرف سے تلبیہ کہا؟ میں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا میں قیامت کے دن تمہیں ان کا بدلہ دوں گا اور میں محشر میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں داخل کروں گا. جبکہ لوگ ابھی حساب کی سختی میں ہوں گے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے سر کے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ, شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ. ہے پڑوسی خود میں اپنا بنایا شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 60 حج کرنے والے حاجی اسے بھی ملاحظہ فرماتے چلے میرے پیارے اسلامی بھائیو. حضرت علی بن موافق کا یہ 60واں حج تھا. حرم محترم میں حاضر تھے. ان کے ذہن میں یکایک خیال آیا کہ کب تک حج کے لیے ہر سال ویرانوں اور جنگلوں کی خاک چھانو گے. اتنے میں نیند کا غلبہ ہوا, سو گئے اور غیبی آواز سنی. اس کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے مولا کریم نے دوست رکھا اور اپنے گھر بلا کر بلند رتبے سے سرفراز فرمایا. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے سر کے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رخصت کی اجازت کے منتظر جوان کو بشارت اسے بھی ملاحظہ فرماتے چلے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کعبہ مشرفہ کے پاس ایک جوان کو دیکھا جو مسلسل نماز پڑھے جا رہا تھا اور رکنے کا نام ہی نہ لیتا تھا. موقع ملنے پر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کیا بات ہے کہ واپس جانے کے بجائے مسلسل نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. کہنے لگا اپنی مرضی سے کیسے جاؤں, رخصت کی اجازت کا انتظار ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ اس جوان کے اوپر ایک رکا گرا اور اس میں لکھا تھا یہ خط خدائے عزیز و غفار کی جانب سے اس کے شکر گزار و مخلص بندے کے لیے. واپس جا, تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مایوس نہ ہونے والا حاجی اسے بھی ملاحظہ فرماتے چلے میرے پیارے اسلامی بھائیو. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عابد کہتے ہیں میں متاثر کئی سال تک حج کے شہادت عجمہ سے سرفراز ہوتا رہا اور ہر سال ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے دیکھا. جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا تو غیب سے آواز سنائی دیتی لا لبیک. میں نے 14ویں سال اس شخص سے پوچھا اے درویش تو بہرا تو نہیں؟ اس نے جواب دیا میں سب کچھ سن رہا ہوں. میں نے کہا پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟
اس نے کہا یا شیخ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ اگر بجائے 14 سال کے 14,000 سال میری عمر ہو جائے اور بجائے سال بھر کے ہر روز 1000 بار یہ جواب لا لبیک سنائی دے تو پھر بھی اس دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف گفتگو تھے کہ اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر گرا، اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا اے مالک بن دینار تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے کئی سال کے حج قبول نہیں کیے۔ ایسا نہیں بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کی حاجت بھی اسی کی پکار کی برکت سے قبول کیے تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے۔ دعا قبول نہ ہونے کی حکمتیں اسے بھی ملاحظہ فرماتے چلے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایات سے ہمیں یہ بھی مدنی پھول ملے کہ قبولیت دعا میں خواہ کتنی ہی تاخیر ہو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تاخیر کی مصلحتیں نہیں جانتے، یقیناً قبولیت دعا میں تاخیر بلکہ سرے سے دعا کی قبولیت کا اظہار نہ ہونا بھی ہمارے حق میں مفید ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ حکمت الہی کے کبھی تو براہ نادانی کوئی چیز طلب کرتا ہے اور وہ کرے برائے مہربانی تیری دعا قبول نہیں فرماتا، کیونکہ تو جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ اگر عطا کر دیا جائے تو تجھے نقصان پہنچے۔ مثلا تو دولت مانگے اور تجھے مل جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے، یا تو صحت مانگے اور اس کا ملنا تیری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے وہ تیری دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور پارہ دوسرا سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، وہ دیکھ کے ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کس کس گھر پر میں جاؤں گا مولا، ملاحظہ فرماتے چلے۔ دعا قبول ہو یا نہ ہو، مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے پروردگار کو پکارتے رہنا بھی بہت بڑی شہادت اور حقیقت میں عبادت ہے۔ اس جمن میں مزید ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ ایک ضعیف العمر بزرگ ایک نوجوان کے ساتھ حج کے لیے گئے، جو ہی احرام باندھ کر کہا لبیک یعنی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، غیب سے آواز آئی لا لبیک یعنی تیری حاضری قبول نہیں۔ نوجوان حاجی نے ان سے کہا کیا آپ نے یہ جواب سنا؟ بوڑھے حاجی نے فرمایا جی ہاں، میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں، میں ہر بار عرض کرتا ہوں لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک۔ نوجوان نے کہا پھر آپ کیوں آتے؟ سفر کی تکالیف اٹھاتے اور خود کو تھکاتے ہیں۔ بوڑھے حاجی صاحب رو کر کہنے لگے پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ مجھے خواہ رد کیا جائے یا قبول، میں نے تو بس یہی آنا ہے، اس در کے سوا میری کہیں پناہ نہیں۔ غیب سے آواز آئی جاؤ تمہاری ساری حاجت قبول ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حجاز بن یوسف اور ایک عربی، اسے بھی ملاحظہ فرماتے چلے۔
حجاج بن یوسف نے سخت گرمیوں کے موسم میں دوران سفر حج مکہ شریف سے مدینہ شریف جاتے ہوئے راہ میں پڑاؤ کیا۔ ناشتے کے وقت خادم سے کہا کسی مہمان کو ڈھونڈ لاؤ۔ وہ گیا اور اس نے پہاڑ کی طرف ایک عربی یعنی دیہاتی کو سویا ہوا دیکھ کر پاؤں سے ٹھوکر مار کر جگایا اور کہا تم کو گورنر حجاج بن یوسف نے طلب فرمایا۔ وہ اٹھ کر حجاج کے پاس آیا۔ حجاج نے کہا میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میں آپ سے بہتر کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ جواب دیا اللہ پاک کہ اس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں نے رکھ لیا۔ حجاج بولا ایسی شدید گرمی میں روزہ؟ جواب دیا ہاں، قیامت کی سب سے ترین گرمی سے بچنے کے لیے۔ حجاج نے کہا اب کل روزہ نہ رکھنا اور میرے ساتھ کھانا کھا لینا۔ کہا کیا آپ کل تک میرے جینے کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ بولا یہ تو میرے بس میں نہیں۔ کہا تعجب ہے کہ آپ آخرت کے معاملے میں بے بس ہونے کے باوجود دنیا طلبی میں لگے ہوئے ہیں۔ حجاج نے کہا یہ کھانا نہایت عمدہ ہے۔ جواب دیا اسے نہ آپ نے عمدہ کیا نہ ہی طباخ یعنی باورچی بلکہ اسے صحت و عافیت بخش ہونے کی خوبی نے عمدہ کیا ہے۔ یعنی جو مریض ہو اس کو لذت نہیں آتی مگر صحت مند کو یہ خوب آتا، اور صحت و عافیت دینے والے ذات رب کائنات کی ہے۔ لہذا اس قادر مطلق کی دعوت پر روزہ رکھنا چاہیے۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ ہے بھائی زندگی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جن کا حج قبول نہ ہوا ان پر بھی کرم ہو گیا۔ اسے بھی ملاحظہ فرماتے چلے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علی بن موافق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 50 سے زائد حج کیے سوائے ایک کے صدقہ ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلفائے عرب یعنی 4 یار رضی اللہ عنہم اور اپنے والدین کو ارسال کیا۔ اب ایک حج باقی تھا جس کا ابھی تک ارسال ثواب نہ کیا تھا۔ میں نے میدان عرفات میں موجود لوگوں کو دیکھا اور ان کی آوازیں سنی تو بارگاہ خدا بندی میں عرض کی یا اللہ کریم اگر ان لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا تو میں نے اپنے حج کا اسے ایصال ثواب کیا۔ پھر اس رات جب میں مزدلفہ میں سویا تو اللہ کریم کا خواب میں دیدار کیا۔ اللہ پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے علی بن موافق کیا تم مجھ پر شقاوت کرتا ہے؟ میں نے عرفات میں موجود تمام افراد ان کی تعداد کے برابر مجید اور ان سے بھی دگنے لوگوں کی مغفرت فرما دی اور ان میں سے ہر فرد کی اس کے اہل خانہ اور پڑوسیوں کے حق میں شفاعت قبول فرمائی۔ کوئی حج کا سبب اب بنا دے، کوئی حج کا سبب اب بنا دے، مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے اور دیدہ عرفات و دیدہ مینا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سفر حج کے بہترین ہم سفر اسے بھی ملاحظہ فرماتے چلے۔ ایک شخص نے حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ
سے عرض کی مجھے حج کا سفر درپیش ہے، کوئی ایسا ہم سفر بتائیے جس کی صحبت برکت کا فیض لوٹتے ہوئے میں اللہ پاک کی بارگاہ بکش پناہ میں حاضر ہو سکوں۔ فرمایا اے بھائی، اگر تم ہم نسین چاہتے ہو تو تلاوت قرآن مبین کی ہم نسینی یعنی صحبت اختیار کرو، اور اگر ساتھی چاہتے ہو تو فرشتوں کو اپنا ساتھی بنا لو، اور اگر دوست درکار ہو تو اللہ پاک اپنے دوستوں کو دلوں کا مالک ہے، اور اگر تو توشہ یعنی راہ سفر چاہتے ہو تو اللہ کریم پر یقین سب سے بہترین توشہ ہے، اور کعبۃ اللہ کو اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے خوشی سے اسی کا طواف کرو، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ موزدہ شکل قمر کا ہے مدینہ سے آیا، میں نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش۔ شعر کا مطلب اپنا تخیل پیش کرتے ہوئے اس شعر میں شاعر نے نہایت عمدہ بات کہی ہے کہ بطور موجودہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں، اس کا لفظ مدینہ سے یوں اظہار ہو رہا ہے کہ مدینہ کا پہلا حرف میم اور آخری حرف ہے ملا دے تو میں یعنی چاند ہوا، اور میں کے دونوں حرف میم اور ہے کے بیچ میں لفظ دین موجود ہے، جس سے لفظ مدینہ بن گیا، اور یوں گویا مدینہ نے دین کو اپنے دامن میں لے لیا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عجیب انداز میں نفس کی گرفت اسے بھی ملاحظہ فرماتے چلے۔ حضرت ابو محمد مرتعش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت سے حج کیے، اور ان میں سے اکثر سفر حج کسی قسم کا سادہ راہ لیے بغیر پھر مجھ پر آشکار یعنی ظاہر ہوا کہ یہ سفر تو میرے نفس کا دھوکہ تھا، کیونکہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے پانی کا گھڑا بھر کر لانے کا حکم دیا تو میرے نفس پر ان کا حکم گرا یعنی بوجھ گزرا، چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ سفر حج میں میرے نفس نے میری موافق فقط اپنی لذت کے لیے کیا اور مجھے دھوکے میں رکھا، کیونکہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو آج ایک حق شرعی پورا کرنا یعنی ماں کی اطاعت کرنا اسے اپنی نفس کو بے حدود دشوار کیوں محسوس ہوتا؟ حب جاہ کی لذت عبادت کے مشقت آسان کر دیتی ہے، اسے بھی ملاحظہ فرماتے چلے۔ پیارے اسلامی بھائی، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کیسی مدنی سوچ رکھتے اور کس قدر آسسی کے خوگر ہوتے۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں سے تو جھک کر ملتے ہیں اور ان کے لیے بچ بچ کر جاتے ہیں، مگر والدین بھائی بہنوں اور بال بچوں کے ساتھ ان کا رویہ جارحانہ، غیر اخلاقی اور بسا اوقات سخت دل آزار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے
کہ عوام میں عمدہ اخلاق کا مظاہرہ مقبولیت عامہ کا باعث بنتا ہے، جبکہ گھر میں حسن سلوک کرنے سے عزت و شہرت ملنے کی خاص امید نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ لوگ عوام میں خوب میٹھے میٹھے بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو اسلامی بھائی بعض مستحب کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کرتے ہیں، مگر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہیاں برتتے ہیں، مثلاً ماں باپ کی اطاعت، بال بچوں کی شریعت کے مطابق تربیت، اور خود اپنے لیے فرض و علوم کے حصول میں غفلت سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے بھی اس حکایت میں عبرت کے نہایت اہم مدنی پھول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن نیک کاموں میں شہرت ملتی اور واہ واہ ہوتی ہے، وہ دشوار ہونے کے باوجود بآسانی سر انجام پا جاتے ہیں، کیونکہ حب جاہ یعنی شہرت و عزت کی چاہت کے سبب سب ملنے والی لذت بڑی سے بڑی مشقت آسان کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، حب جاہ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ عبرت کے لیے تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ ہوں، اللہ پاک کی اطاعت یعنی عبادت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے۔ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتی جتنی تباہی حب مال و جاہ یعنی مال و دولت اور عزت و شہرت کی صحبت، یعنی مال و دولت اور عزت و شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں مچاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔